لوگ ساری زندگی پردیس نہیں گزار آتے، ایک کمبل میں وہاں زندگی گزارتے ہیں، اوپر نیچے بھی چار پہیاں لگی ہوں تو ان میں بھی سو لیتے ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ پردیس گئے جنہوں نے 3 وقت نہیں 1 وقت روٹی کھائی۔ کیوں جی، کیا مشکل ہے آپ کو؟ کہتے ہیں مشکل کچھ بھی نہیں، بچوں کے لیے کچھ بن جائے نا، کبھی میرا گھر بن جائے نا، میرے والد بوڑھے ہیں، میرے بہنوں کی شادی ہو جائے۔ یہ سارا رشتوں کا درد ہے، اس کو آپ بڑھاتے جائیں، محسوسات کو آگے لے کے جاتے جائیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ کچھ رشتے ایسے ہیں، یعنی اور بھی کئی لوگ بندے سے سوال کرتے ہیں کہ یار فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، کوئی تیری مدد کی ضرورت ہے، لیکن وہ والا بندے کا مزاج نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بیٹی گھر آ جائے تو پھر ابا جی کا دل کرتا ہے میرا اپنا بھی کبھی ریٹ لگ جائے نا۔ تو یہ جو کہتی ہے نا، اس کو پورا کر دوں، رشتوں میں تڑپ ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے۔ ہر رشتہ جو اللہ نے ہمارا بنایا ہے اس رشتے میں جان ہے، اس میں یہ بھائیوں کا رشتہ ہے۔ تو بندہ نا اپنے بچوں کے سامنے کہہ لیتا ہے کہ بھائی میرے ٹھیک نہیں، انہوں نے بڑی زیادتیاں کی، فلاں جگہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، فلاں جگہ بھی یہ کہہ بیٹھتا ہے اپنے بچوں کے سامنے۔ لیکن پھر اگر کبھی بھائی مجبور ہو جائے نا، اس آخیا میں نے 2 لاکھ دی لوڑ ہے، تو انہیں اپنے بالا انہوں پہ مطمئن کرتا ہے، دل 2.5 دینے کو کر رہا ہے، بالا انہوں پہ راضی کرتا ہے، کہتا میرے کو کوئی نہیں، میں انہیں کتوں روز پیسے دیا، آندہ 2 دیو، میں 1 سوا دیاں گا، میرے کو روز پیسے دی نہ کدھروں آئے۔ راضی بچوں کو کر رہا ہے، مطمئن کر رہا ہے۔ اندر سے آواز ہے کہ اسے 2 کی ضرورت ہے نا، تو 2.5 دو۔ کشش ہے نا رشتے میں۔ ہم دیکھتے تھے بچپن میں، خود لڑائی ہو جاتی تھی تو معاملہ اور تھا، لیکن بھائی کو تھپڑ مار دیتا تھا تو اس کی کشش تھی کہ انسانوں تیری اتنی طاقت، تو میرے پرانوں ہاتھ لایا۔ وہ رشتہ جذباتی کر دیتا ہے۔ یہ اتنی ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ رشتہ جتنا قریبی ہوتا ہے اس کا احساس، اس کی شدت، اس کا درد بھی اتنا ہی قریبی ہوتا ہے۔ میرے رب نے ہمارا نبی پاک سے رشتہ بیان کیا اور فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ ہر رشتے میں بڑی کشش ہے، لیکن فرمایا یہ جو نبی ہے نا، یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور ایک معنی یہ کہ یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ میرے بھائی ہر رشتے میں کشش ہے، ہر رشتے میں تڑپ ہے، ہر رشتے کا نام آنے میں احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ جو مدینے والے محبوب کا رشتہ ہے نا، یہ جو حضور کا غلاموں سے تعلق ہے نا، اس میں وہ حسن ہے، وہ جذباتیت ہے، وہ اس کے اندر احساس ہے، وہ رانائی ہے، وہ تڑپ ہے۔ جب پاکستان بن رہا تھا نا، تحریک پاکستان زوروں پہ تھی۔ آج تو بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، وہ ویسے ہمارا بھی آج کل مزاج ہے کہ تجزیے بڑے ہیں، رپورٹیں بڑی ہیں اور صحافی بڑے ہیں، اتنی خبریں نہیں جتنے ٹی وی چینل ہیں، اور ہر چوتھا آدمی جو ہے وہ صحافی بن گیا۔ اب وہ شوق ہوتا ہے نئی سے نئی بات کرنے کا، تجزیہ کرنے کا۔ اور ہمارے ہاں نا یہ بعض اوقات کچھ چیزوں کا لوگوں کو نا مطلب جلدی سے شوق ہوتا ہے یہ کام ہو جائے، تو یہ ذرا عام ہے، تو لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تحریک پاکستان جب زوروں پہ تھی تو حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جگہ ہندو پنڈت سارے اکٹھے تھے، ہندوؤں کا جلسہ تھا، تو چونکہ پاکستان بننے میں ایک نعرہ لگایا گیا تھا جس نے تحریک پاکستان میں جان پیدا کی۔ وہ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو انہوں نے دسی یہ گل تو اسی تے ہی نہیں سو تحریک پاکستان، کس نے بتایا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ بچے کو پتہ ہے نا، تو کیوں نہیں اپنی سیاسی جماعتوں سے سوال کرتے کہ یہ تمہارا منشور کیوں نہیں، یہ اب تمہارا دستور کیوں نہیں، تم نے بناتے وقت جو کارڈ استعمال کیا تو آج وہ کیوں نہیں؟ تو یہ نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہمارے علماء اس وقت تقریریں کرتے تھے، حضرت امیر ملت حضرت صدر اللہ فاضل وہ تقریریں کرتے تھے کہ جب پاکستان بنے گا تو امیر غریب کا فرق ختم ہو جائے گا، پھر ایک ہی صف میں محمود اور ایاز کٹھے نظر آئیں گے۔ یہ شوق دیا گیا تھا، اس لیے لوگوں کے جذبات پر انہیں کیا پتا تھا کہ یہاں آج بھی کلچر ہے
یہاں آج بھی کلچر ہے کہ جو بندہ سڑک پہ بیچارہ ریڑھی لگائے اور وہ غلط جگہ پارک کر لے وہ تو جیل میں بند ہو جاتا ہے، لیکن جو اربوں کھا جائے اس کو کہتے ہیں کہ وہ ثبوت نہیں مل سکے، وہ ٹرائل نہیں مکمل ہو سکا۔ بہرحال بات جو عنوان کی ہے اس پہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ہندو تقریر کرتے کرتے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ یہ کیمروں والے دوست میری طرف دیکھو یار، ادھر دیکھو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور بھائی میری سنو یار، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ کیمروں میں تو باتیں پہلے بھی چلتی رہتی ہیں، ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی بات کرنے دو ہمیں۔ اس کو آپ نے سیٹ کر دیا، اب اس کو چھوڑ دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور میری بات سنیں، بن رہی ہے نا، انشاءاللہ مل جائے گی، آپ زیادہ پریشان نہ ہو۔ میں تھوڑی سی تقریر کرنے کا عادی ہوں، میں نے بات کو جلدی ختم کر دینا ہے۔ حضرت امیر ملت فرماتے ہیں وہ ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا، اس نے چونکہ پاکستان کی تحریک میں جان تھا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ، اس نے حضور کے بارے میں کوئی کمزور لفظ کہہ دیا، نبی پاک کے بارے میں کہہ رہا ہوں، رشتے میں کشش ہے، کوئی کمزور جملہ اس نے کہا۔ اور تو مسلمان تھا کوئی نہیں وہاں، تو پیچھے ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ دوری ڈنڈے والے نہیں ہوتے، وہ جن کے پاس ڈنڈا بھی رنگین ہوتا ہے، وہ پیچھے بیٹھا تھا۔ وہ کسی طریقے اسٹیج پہ چڑھ آیا، مارا اس نے ایک ہی پنڈت کو، پر مارا ذرا تگڑا کر کے، پر وہ ڈھیر ہو گیا، کام ختم ہو گیا۔ اب اس کو لوگوں نے پکڑ لیا، جیل میں بند کر دیا۔ حضرت امیر ملت کہتے ہیں میں ملنے گیا تو میں نے اسے کہا یار نہ تو داڑھی رکھتا ہے، نہ تو نماز پڑھتا ہے، نہ تو مسجد آتا ہے، یہ کام تو نے بڑا تگڑا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو وہ رو پڑا، کہنے لگا حضور یہ جو میں نہیں کرتا یہ میری غلطیاں ہیں، پر میں گناہگار ہوں، اپنے رسول کا غدار تو نہیں ہوں۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ کوئی اس طرح کی حرکت کر جائے اور میرے ہوتے ہوئے کر جائے، یہ تو ماحول نہیں ہے نا۔ وہ رشتے کے اندر جو خاص کشش ہے، وہ جو خاص کمال ہے، میں کہہ چکا ہوں کہ چھوٹے بچے بڑی بے تکلفی کے ساتھ جب بات ہوتی تھی نا تو وہ اپنے بارے میں بات سن لیتے تھے۔ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں بھائی، ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ چھوٹے بچے اپنے بارے میں بات سن لی ہے، لیکن اگر کبھی کسی نے بات کی نا گھر والی تو صاحب کہتے ہیں تیری میری گل نہیں، گھر تک نہیں جانا، اس میں جذبات ہیں، اس میں شدت۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہی ہے یہ ایک حضرت ابوبکر صدیق بڑی ٹھنڈی طبیعت کے آدمی ہے، مزاج کے لحاظ سے بڑے نرم ہیں، لیکن ان لوگوں کا عشق رسول صرف تقریروں میں نہیں، صرف نعروں میں نہیں، ان کا عشق ان کے جذبات کا عکاس تھا۔ وہ عملاً بھی عاشق رسول تھے، انہیں پتہ تھا کہ حضور نعرے سے بھی راضی ہوتے ہیں اور نماز بھی حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا عملی قسم کا ان کا انہیں پتہ تھا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں پیار ہے تو حضور بڑے ناراض ہیں حرام کھانے والے سے، اس کا بھی انہیں پورا احساس تھا۔ تو انہیں جذباتی تعلق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بڑی ٹھنڈی طبیعت ہے، معتدل آدمی ہے حضرت صدیق اکبر۔ اور معتدل جو لوگ ہوتے ہیں وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں، ان کو سوچنے کی صلاحیت ملتی ہے۔ اسلام اعتدال کا سبق دیتا ہے، یہ ہمیں کہا گیا نا کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہ دو، اگر دے دی تو ہو تو جائیں گی، لیکن حکم یہ ہے کہ 1 دو 1 ماہ کے بعد، تاکہ تمہیں موقع ملے، سوچنے کا موقع ملے۔ ہمارے ہاں وہ تدبر نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس تدبر میں نہیں رہتے۔ حضرت صدیق اکبر بڑے بردبار تھے، بڑے حلیم تھے اپنی طبع کے لحاظ سے، لیکن حضور سے رشتہ بڑا پیار والا تھا اور جذباتی رشتہ تھا نبی پاک سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عاجزی کرتی ہیں، فرماتی ہیں مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ پیار میں بھی رویا جاتا ہے، مجھے تو یہ تھا کہ جدائی میں ہی رونا آتا ہے، غم میں ہی رونا آتا ہے، لیکن جس دن حضور ہمارے گھر آئے ہجرت کی رات، اور آ کے کہا کہ ابوبکر آپ میرے ساتھ چلیں گے، تیار ہیں آپ؟ تو فرماتی ہیں اس دن میں نے محبت کی جذباتیت کا حسن دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر تو تیار تھے بڑے دنوں سے ہی، جب اشارہ ملا تھا تو آج جب کہا نا چلنا ہے تو کہتے ہیں فرط محبت میں میرے باپ کے آنسو نکلے، اور جب وہ روئے تو مجھے سمجھ آئی کہ صرف جدائی میں نہیں رویا جاتا، پیار میں بھی رویا جاتا ہے۔ فرط محبت میں عاشق دا کام ہی رونا تونا،
تے बिनो रोयो नहीं मंजूरी। ये आशक सदा ही रोंदा रहिंदा, भावें वसल होवे ते भावां दूरी। अपनी ज़िंदगी में हुजूर के साथ रिश्ते का वो हुस्न, वो कशिश, यार जिस तरह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ हमारे रिश्ते में बहुत कशिश होनी चाहिए ना, इस तरह हुजूर के दिए हुए अकीदों की मजबूती। मुसलमान का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये ना तेजी से कानों का कच्चा हो रहा है, अल्लाह माशाअल्लाह। हम वो जिस तरह हमें पट्टी पढ़ाता है ना कोई नया से नया सियासतदान, कोई फिलासफर, कोई, तो वो हमारे कान उसे कबूल करने लग जाते हैं। अकीदों की जो मजबूती है ना, अकीदों की पुख्तगी, नजरियात की पुख्तगी। जो लोग नजरियाती नहीं ना होते वो लंबा जी नहीं सकते, तो बेचैन जिंदगी, नजरिया ही कोई नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना हमें जो नजरियात देते हैं, हमें उसी जज्बाती अंदाज में उन नजरियात को भी समझना चाहिए, उस पर हमें गौर करना चाहिए। एक तो वो रात को टीवी पर बेयकीनी फैलाई जाती है कि कोई ठीक नहीं, हर एक की पगड़ी उछाली जाती है। अब अल्लाह खैर करे कि हर मकाम पर वो काम हो गया मजहबी और गैर मजहबी लोगों में कि ज़्यादातर ये डिस्कस किया जाता है कि आजकल गलत बंदा कौन कौन है, लिहाजा बेयकीनी आम होती है सोसाइटी में। फिर हमारा जो अहले सुन्नत का मिजाज है उसमें अब स्टेजों पे लोग आते हैं तो एक आके इस तरह तकरीर करता है, कहता है आज मैं दसना है सहाबा दी शान की है, और इस तरह वो बात करता है कि जिस तरह पता नहीं यहाँ क्या होने लगा है। तो मैं कहता हूँ आप मसलन क्या बताएंगे सहाबा की शान? सहाबा की शान तो अल्लाह ने कुरान में बता दी है, हुजूर ने अपने फरमान में बता दी है। आप बेयकीनी ना पैदा करें, बेयकीनी ना पैदा करें कि जाने क्या होने लगा है। वो तो तयशुदा बात, हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर सैयदना अमीर मुआविया तक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, महबूब का हर सहाबी शानों वाला भी है और निरो शानों वाला नहीं, हिदायत का सितारा भी है। तो ये तो बात तय है, सिक्का बंद है, इसमें किसी गुंजाइश की जरूरत, मेरी बात की समझ आ रही है? तो इसमें तो मतलब कोई ऐसी, और फिर एक और शख्स खड़ा होता है वो कहता है जी मैं आज दसना है तुहानू अहले बैत दी शान की। मैं कहता तू जेड़े काम आया तू वो कर ध्यान नाल, जेड़ा सौदा तय किया ये पूरा लै ते घर जा। किस तरह की तू बात करता है? तू बताएगा हुजूर की अहले बैत की शान क्या है? हुजूर की अहले बैत की शान अल्लाह ने कुरान में बता दी, हुजूर के फरमान में आ गई। बरेली के इमाम ने फरमाया क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। जो शान हमारे बुजुर्गों ने बताई अहले बैत की वो कोई बता सकता है? कहे हैं ये लफ्ज आज तक किसी ने? जो मेरे इमाम ने कहे हैं, उन्होंने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तुम हमें कहीं क्या नई तहकीक बताओगे? तो तयशुदा अकायद और नजरियात जो हमें दिए गए तयशुदा, हमने उनसे प्यार कर दिया। अच्छा एक और जमात है, एक और टीम है अकीदे कच्चे करने वाली। वो कौन सी है? वो जेड़े कहने तुहानू किसी ने कुछ किया है, उन्होंने पूछो किन्ने किया है, कहता है मैनू दसन का हुक्म नहीं, मैनू तो शरारत की इजाजत सी जी मैं कर छड़ी है। तेनू किसी ने कुछ, हूँ किसी ना तो बंदे की मुखालफत होंगी है ना, तो अब तू सोचता रह जा, जितनी बदगुमानी है सारी, तेनू किसी ने कुछ ना किसी का पता है तो ना कुछ का पता है। क्या मजाक है। और मतलब अजीबो गरीब जवान आदमी मैंने देखे पढ़े लिखे। मैं मुल्क से बाहर था तो वहाँ मुझे एक बड़ी करीबी हमारे अजीज़ों की फैमिली है, वो कहने लगी जी सानू ना किसी दसिया तुहानू काला जादू होया। मैं क्या काला तो पुराना हो गया और नीला हो सकता होया होवे ते काला तो बहुत आम है, कोई रंग तो बदल लेना चाहिए। क्या मजाक बनाया हुआ है। हुजूर के मानने वाले भी इस तरह की बातें करते हैं, नबी करीम के मानने वाले भी। और मैंने कहा सूरह बकरा पढ़ो जो मेरे रसूल ने बताई है। किसी पीर के तवीज़ में कमी हो सकती है पर यह रसूल पाक का दिया हुआ तावीज़ है। हुजूर ने फरमाया सूरत बकरा पढ़ो, तुम्हारे घर से शैतान भी भाग जाएगा और जिन भी भाग जाएगा। तो महबूब ने कह दिया तो बात पक्की, बातें पक्की। ये नौजवान मेरी बात तवज्जो से सुने, इसकी को ज़रा कम करें जी, और बुजुर्ग तवज्जो से सुने क्या कहने लगा हूँ। बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
साहिबजादे हज़रत इब्राहीम آپ کا وصال ہو گیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال حضور کی گود میں ہوا، محبوب کے آنسو بھی نکلے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے بیٹا گیا ہے نا۔ تو وہ محبت آنسو بن کے چھلک پڑی ہے، باقی میرے دل اور زبان پر وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔